فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ پچھلی اس سے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہمارا مسلمان کا کام صرف نیکی تھا، دنیا میں نیکی کے لیے آئے ہیں، یا اس کو دوسرے معنوں میں یہ کہہ دیں اچھائی کے لیے آئے ہیں، یا عام سا پانی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ ایک ہے عبادت کا تصور، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک ہے نیکی مخلوق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑیا بندہ، سب سے وی آئی پی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں سے نیکی کرتا ہو، بھلائی کرتا ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، بھلائی پر رہیں، چاہے وہ جانور ہو اس سے بھی نیکی اور بھلائی کریں، چاہے وہ کافر ہو اس سے بھی نیکی اور بھلائی کریں، چاہے وہ دشمن ہو اس سے بھی نیکی اور بھلائی کریں۔ آپ اس کا صلہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کتنا نیکیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، بدھ متوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور کٹر جانی دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کی بھلائیاں نیکیاں ہیں، تبھی تو اعزاز ملا ہے آپ کو۔ کائنات کی افضل ترین ہستی، اللہ کے بعد آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں، اور قیامت کے دن سب آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ اعزاز ہے نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا۔ دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کی آپ نے، اور کافر کے ساتھ بھی بھلائی کی آپ نے، کوئی جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی بھلائی کی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اب اگر ہم یہ اس تصور، اس نظریے، اس کو لے لیں، اس ایک زاویہ نگاہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم نیکی کریں، بھلائی کریں، اچھائی کریں، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کتے سے بھلائی پر آپ سے سب نے ارشاد فرمایا، ایک عورت ہے، کتے سے بھلائی کی اس نے۔ کیا کیا تھا؟ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کتے کے ساتھ اتنی بھلائی کی تھی کہ اس نے اپنا دوپٹہ یا اپنی چادر یا اپنا کپڑا پانی میں ڈبویا، اس کو نکالا، وہ نچوڑ کے جو چند قطرے کتے میں گئے تھے، حدیث ہے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس انداز سے لکھا ہے، وہ چند قطرے بھلائی کے پانی کے کتے کے ساتھ اللہ نے زندگی بھر کا گناہ اور زنا معاف کر دیا۔ تو کتے کے ساتھ اللہ یہ بدلہ دیتے نیکی کا، تو مسلمان کی نیکی کیا بدلہ دے گا؟ ہم بھول جاتے ہیں اس کو۔ پریکٹیکلی ہم نیکی کا تصور نہیں رکھتے، ہم کنجوس بن گئے ہیں، اور ہم تھوڑے سخت مزاج بن گئے ہیں۔ ہم نیکی کو احسان سمجھتے ہیں، نہیں، جیسے ہے نا نیکی کا دریا میں ڈال، یہ دریا میں نہیں ڈلتی، یہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، کالا ہے گورا ہے، افریقی ہے امریکی ہے، پاکستانی ہے ایرانی ہے، کوئی بھی، اب نیکی کرے، صرف نیکی، اچھائی، بھلائی، آپ اس کا اندازہ کر لیں اللہ آپ کو بدلہ کیا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں بمبئی کا ایک نوجوان مسلمان، نام حبیب، آگے پیچھے کچھ اور تھا، تو اس نے کہا میری ماں علاج میں تھی، بمبئی میں زیر علاج تھی ہسپتال میں، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اینڈے اور شاید اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ کہنے لگا میں گھر گیا، ماں کا کھانا تھا پرہیزی، میں کھانا بنوانے گیا گھر میں، واپس آ رہا تھا، پیٹرول پمپ پر میں رکا پیٹرول ڈلوانے کے لیے، پیٹرول پمپ سے باہر نکلا، کتا، اس کے بچے، کتیا کے بچے وہ تھے، اور یا اس نے بلی لکھا ہے کہ بلی اور اس کے بچے تو بلک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ پیاسے بھی ہیں اور یہ بھوکے بھی ہیں، تو کہنے لگے میں بازار میں گیا، کوئی چیز کھانے کی خریدی، میں نے ان کو ڈال دیا، اور یہ کھانے شروع ہو گئے۔ میں اپنی گاڑی سٹارٹ کی، چلا گیا ہسپتال جس وارڈ میں، جس کمرے میں میری ماں زیر علاج تھی اس میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا، چونکہ ڈاکٹروں نے پہلے کہا ہوا تھا دی اینڈ، ختم ہے ماں۔ تو جب ماں میرے کمرے میں نہیں تھی تو میں ڈر گیا کہ شاید اللہ کو پیاری تو نہیں ہو گئی۔ وکیل نے کہا میں دوڑ کے گیا ڈاکٹر کے کمرے میں، تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ابھی وارڈ میں آیا ہوں۔ میں دوڑ کر گیا، اس نرس میں جس کی ذمہ داری میری ماں کی تھی دیکھا تو اس جگہ کوئی اور نرس تھی، کہنے کا میری ماں، وہ ہو گیا نا بیچارہ، پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا آپ کی ماں کو جو نرس ذمہ داری تھی وہ باغیچے میں، ہسپتال کا باغیچہ تو اس میں گھما رہی ہے۔ یہ کیسے؟
وہ تو چل نہیں سکتی تھی. کہہ رہے بس اللہ کا کرنا ہوا, وہ کھڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے مجھے چلو, پھر کافی عرصے سے اسپتال میں تھی بیچاری. دوڑ کر گیا, خوشی سے پھولے نہیں سمایا. تو اس سے پوچھا ماں یہ اللہ نے کیسے کر دیا؟ کہنے لگے بیٹا میں تو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی, چل نہیں سکتی تھی, مجھے نیند تھی. میں نے دیکھا کوئی کتے کے بچے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. کتے کے بچے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں میری صحت کی. تو میں اپنے آپ کو میں نے تھوڑا سنبھالا, دیکھا تو میں تو صحت مند ہونے لگی ہوں, ایسے جیسے میرا دل کرتا اٹھوں. میں نے اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ تو نہیں سکتی تھی. تھوڑا سا میں نے پاؤں ہاتھوں پر زور لگایا تو تھوڑا طاقت مل گئی, پھر پاؤں پر لگایا اس سے طاقت مل گئی. میرے ساتھ نرس تھی, اس نے اٹھایا مجھے, میں چلنا شروع ہو گئی. اللہ نے یہ معجزہ کر دیا. یہ مسلمان ہے جس نے اپنا واقعہ لکھا ہے. آپ تجربہ کریں. حالانکہ اللہ اللہ کے رسول کے فرمان پر تجربہ نہیں کرنا چاہیے, تجربہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سر جھکانا چاہیے. لیکن اب کر کے دیکھیں, کسی سے صرف اچھائی کا مزاج بنا لیں, بھلائی کا مزاج, نیکی کا مزاج بنا لیں, کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے, اپنا ہی یا غیر ہے, دشمن ہے یا خیر خواہ ہے, نیکی کا مزاج بنا لیں. اب اس کو اندازہ ہو جائے گا. بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں, بہت ساری مثالیں حدیث میں. پریکٹیکلی میری عادت ہے میں اس طرح کے اخبار سے, رسائل سے, جرائد سے اس طرح ٹکڑے کاٹ کے رکھتا ہوں. میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے اس کا, ہزاروں واقعات سے زیادہ میرے حافظے میں بھی ہیں اور میرے پاس اسٹاک میں بھی ہے. آپ نیکی کا مزاج بنا لیں. لیکن اب کتے کے ساتھ نیکی تو حدیث میں ہے نا, جنت اللہ نے عطا فرما دی. تو بندے کے ساتھ نیکی اللہ کیا کریں گے؟ وہ حدیث میں نہیں ہے 3 بندے پھنس گئے. ہماری سارے مسائل کا حل نیکی میں ہے, بھلائی میں ہے, اچھائی میں ہے. کسی کے ساتھ نہیں کریں, مزاج بنا لیں. ہم برائی کا مزاج بنا چکے ہیں, ہم بدی کا مزاج بنا چکے ہیں, ہم گناہ کا مزاج بنا چکے ہیں, ہم ادرے کا بدرے کا مزاج بنا چکے ہیں. ہمارا نیکی کا معیار مزاج ہی نہیں. ہماری ثقافت اور کلچر ہی تبدیل ہو گیا, ہمارا علم غلط ہو گیا, ہماری سمجھ ہی غلط ہوگی. اس لیے ہمارا مزاج کیا ہے؟ وہی جو ہمارا چل رہا ہے, گالم گلوچ, ادلا بدلا, لڑائی جھگڑا, ہلڑ بازی, تماشا. یہ مزاج بن چکا ہے, اس لیے برکت اٹھتی جا رہی ہے. آج بھی اللہ نعوذ باللہ گنگا نہیں ہے, اللہ نعوذ باللہ اندھا نہیں ہے, اللہ نعوذ باللہ کمزور نہیں ہوا. وہی رب ہے جس نے پہلے فیصلے کیے تھے, وہ آج بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری چھوڑ چکے ہیں, تب یہ برکتیں ختم ہو گئی. مزاج بنا لیجئے. آپ دیکھیے اللہ کیسے کرتا ہے. وہ حدیث میں ہے نا کہ 3 بندے بیچارے نوجوان پھنس گئے. اب غار کا منہ بند ہو گیا. اور لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا جیسے پہاڑوں میں, وہاں بھی ایسی تھی. ابھی بھی آج بھی آپ چلے جائیں, اپنے شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں تو جگہ جگہ پہ لکھا ہوا لینڈ سلائڈنگ, بچیے یہاں احتیاط کیجیے, اوپر سے پتھر گرتے ہیں. بعض اوقات نقصان بھی ہوا بہت سارا. جیسے کچھ عرصہ پہلے بچوں کی بیچاری وین جا رہی تھی, وہ سارے بچے شہید ہو گئے. تو اس طرح لینڈ سلائڈنگ ہوئی, وہاں وہ نوجوان 3 تھے, تینوں پھنس گئے. اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں, پتھر اتنا وزنی ہے, بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں پہاڑوں پہ, اتنا وزنیاں نکال نہیں سکتے. حدیث میں انہوں نے نیکیاں یاد کرنا شروع کر دی. اے اللہ جو آپ کے لیے یہ نیکی کی تھی, یہ 3 بندے 3 نیکیاں, اللہ نے ان نیکی بالوں کے بدلے میں غار کا پتھر ہٹا دیا. تو دنیاوی پتھر اور ادمیشے نہیں ہٹائیں گے. لیکن ہمارا مزاج نہیں. آئیے آج سے مزاج بنا لیں, صرف نیکی کریں, صرف اچھائی کریں, صرف بھلائی کریں. یہ نہ دیکھیں اگلے کی کرتوت کیسے ہیں, اگلے کا کردار کیسے ہے, اگلے کا کریکٹر کیسے ہے, اگلا ہمارا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے, اپنا ہی یا پرایا ہے, جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. نیکی کا, اچھائی کا, بھلائی کا جتنا ممکن ہو نیکی کر سکتے آپ کریں اس کے ساتھ. میرے ساتھ یہ کرونا سے پہلے ہمارا آخری سفر تھا حرمین شریفین کا, تو ساتھی تھے ہمارے ساتھ. ان میں ایک بزرگ تھے اپنا, جیسے ہمارے میر صاحب ہیں کی عمر کے. تو بیٹا یہ بات یہیں کراچی کے, ہم مسجد نبوی سے نکل رہے تھے, نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہے کافی دیر. تو مسجد نبوی سے نکلنے لگے, ہم ہوٹل پہ جانے لگے. ساتھیوں نے کہا, سارے اکٹھے تھے, کھانے کی بھوک لگی, چلو بھی چلتے ہیں کھانا کھاتے. حاضر جماعت میں بندہ ہو تو پھر مجبور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں, پھر اپنی مرضی نہیں چلتی, ان کو دیکھنا پڑتا ہے. نکلنے لگے, ایک نوجوان آتا سعودی ایجنسی کی وردی میں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اردو بولنے لگ گیا, ہے ایجنسی کا, وردی میں ہے.
تو اس نے کہا میرا دل کرتا ہے آپ کرام کرو، حالانکہ ہم کھانا کھا رہے تھے، شاید آپ کو اس کا اندازہ ہے یا نہیں، وہاں چونکہ ریال جاتے ہیں تو ہم ریالوں کو گنتے ہیں، ارے 20 ریال کا کھانا تو پاکستانی تو یہ ہے 800 بن گئے، یہ 40 ریال کا کھانا مثلا 10 بندے تھے ہم، یہ تو پاکستانی 2000 3000 بن گئے، تو وہاں بندہ پہ کوشش کرتے ہوئے ریال بچ جائے تو اچھا ہے۔ تو جب اس بندے نے کہا کہ آپ لوگ کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، دل سے تو سارے خوش ہوئے، بھائی یہ تو ظاہر تو یہ کہا کہ نہیں چھوڑیں، سادے جان پہچان کون ہے، کس کہاں کا ہے، کیوں کھلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، کہہ رہا مجھے کھانا کھایا کھلایا اسے۔ اس نے 2 دن ہماری خدمت کی، 2 دن میں میں خود 2 دفعہ ہسپتال گیا، کیونکہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ گئے تھے، مدینہ منورہ کی فلائٹ تھی، وہاں سردی بہت تھی، بہت سردی تھی، صبح ہم نکلے تو ایسی سردی لگی، اچھا میں انتظام بھی نکال کے گیا تھا، جیسے سویٹر جرسی کا چادر وادر کہہ رہا ہم کو یہ مجھے بھی سردی لگی، مجھے بھی تکلیف ہوئی، میں بیمار ہو گیا 2 دفعہ 2 دن میں، مجھے ہسپتال لے گئے، ہمارے ایک اور ساتھی وہ بھی بیمار ہو گیا، اس کو بھی لے کر گیا، 2 دن میں اس نے اتنی خدمت کی، کئی لاکھ خرچ کر دیے۔ آخر میں 2 دن کے بعد اس نے کہا میری 2 دن چھٹی تھی، سب کو ایک جے نماز، ایک رومال، ایک کھجور اجوا یہ لے کر دی۔ تو اب اس نے کہا آپ نے پہچانا ہے، ہم میں سے سب نے کہا نہیں پہچانا، تو اس نے کہا یہ جو امیر صاحب ہے نا، یہ بزرگ ہے، بیٹا یہ بات کہتے ہیں، مجھے نام بھی بھول گیا، عبداللہ کے یا نواز اس طرح، بیٹا یہ بات ہے کراچی جو آ کے کہنے کہ انہوں نے اس سفر میں، اس نے کہا 22 سال پہلے، یعنی اب 25 سال ہو گئے، 25 سال پہلے کہنے کہ میں بیٹا یہ بات میں رہتا تھا اور ہم لوگ بہت غریب تھے، میں گلی سے جا رہا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے، انہوں نے مجھے مولی لے کر دی تھی 1 کلو، 1 کلو مولی 25 سال پہلے کراچی میں کتنے کی ہوگی؟ 5 روپے کی ہوگی، وہ مولی لے کر دی تھی، تو میں گھر گیا، مولی ہم نے کھائی، اسی پر ہمارا گزارا ہوا، تو یہ احسان مجھے ان کا یاد ہے، اس احسان کا بدلہ میں نے دیا ہے۔ اس نے کئی لاکھ خرچ کر دیے 5 روپے کے بدلے میں۔ آپ اندازہ رکھیں جو رب کا بندہ، کمزور بندہ، ضعیف بندہ 5 روپے کے بدلے میں کئی لاکھ دے سکتا ہے، تو رب کتنا دے گا نیکی کا بدلہ؟ اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میرا دوستو، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، ہمارا خانقاہی مزاج کیا ہے؟ خانقاہی مزاج کا خلاصہ یہ ہے کہ بس نیکی کرنے کے علاوہ کچھ نہ سوچیں، بھلائی کے علاوہ کچھ نہ سوچیں، اچھائی کے علاوہ کچھ نہ سوچیں، نیکی کریں بس اور کوئی کام نہ کریں، پھر دیکھیں اللہ بدلہ کیسا دیتا ہے۔ لیکن اگر برائی کرتے ہیں تو کتنے واقعات ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ہمارا مزاج بن جائے، چھوٹے سے بہانے بنائیں ہم نیکی کے، چھوٹے چھوٹے بہانے والے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں، ان کی بخشش کے واقعات ہیں، ان میں ایک میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا اپنی کتاب تراشم۔ ایک ان کی روایت یہ ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خواب میں موت کے بعد پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا میں جو 2 رکعت تہجد کے پڑھتا تھا اللہ نے معاف کر دیا اس کے بدلے میں۔ ایک یہ روایت میرے استاد محترم نے۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے؟ کہنے گا میں نے جانور کو سردی سے بچایا تھا، جانور کبوتر یا کوئی اس طرح کا، اللہ نے میری زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے مجھے جنت دے دی۔ ایک جانور، ایک کبوتر کا بدلہ اللہ جنت دے سکتا ہے، تو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ ایک امریکی ہے، اللہ نے مجھے لٹریچر، بیرونی لٹریچر، مغربی لٹریچر پڑھنے کی بہت توفیق دی۔ کالج لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، پھر اس کے بعد وکالت لائف میں بہت لٹریچر پڑھا ہے امریکی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان میں جو صحیح لوگ ہیں نا، غیروں میں، وہ صرف نیکی کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا منفی مائنڈ نہیں ہوتا۔ ان میں بہت سارے کافر، سارے کافر برے نہیں ہیں، سارے کافر شرابی نہیں ہیں، سارے کافر زانی نہیں ہیں، سارے کافر ایسے نہیں ہیں۔ ان میں ایک واقعہ پڑھا، ایک امریکی نے لکھا، کتاب ہے میرے پاس، اس نے لکھا کہ میری بیوی کو وہ تھا، یعنی زچہ بچہ کا دن تھے، لیکن میں چونکہ مزدور تھا اور ہسپتال کا خرچہ بہت زیادہ تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ یقین تھا میں بھلائی کروں گا لوگوں کے ساتھ، تو اللہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، امریکی لکھنے والا ہے کہ میں اگر لوگوں سے بھلائی کروں گا تو میرا اللہ اپنے عقیدے کے مطابق جو اللہ کو کرتے ہیں میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ کہنے کو اس دن میں نکل گیا، میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے، وہاں ڈالر تھے $2000 اس کی فیس تھی ہسپتال کی، اس کی ڈیلیوری کیس کی۔ تو کہنے کا میرے پاس تو $2000 نہیں تھے، میں تو روزانہ کی دیہاڑی والی تھا۔ میں نکل گیا،
کسی کا بھلائی کر دو. کہنے کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا, اس کی گاڑی رکی ہوئی ہے, ٹائر اس کا پنکچر ہے, کھول رہی ہے لیکن کھول نہیں پا رہا. میں نے اس کو کہا ماں بڑھیا یہ امریکی لکھنے والا ہے, کافر ہے, اس کا یقین ہے نیکی اچھائی بھلائی پر, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو کام ہی اچھائی بھلائی ہے. میرے نبی کا فرمان یہ ہے, سل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑو, واعف من ظلمک, جو ظلم کرے اسے معاف کرو, واحسن الی من اساء الیک, جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ تو فرمان ہی میرے نبی کا ہے, یہ تو کام ہے مسلمانوں کا ہے. لیکن آپ کو غیر مسلم کی مثال دیتا ہوں. تو اس نے کہا میں باہر نکلا, تو وہ بڑھیا جو بیٹھی وہ بھی امریکی تھی, بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو کہا پھٹ جائے, میں آپ کا ٹائر کھولتا ہوں, اس کو وہ کرتا ہوں, تبدیل کر دیتا ہوں. ٹائر گاڑی میں موجود تھا, یہ پنچر ہو گیا تھا, میں نے اس کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دیا اور وہ چلی گئی. امریکی عورت, وہ بھی غیر مسلم, یہ ٹائر کھول کے لگانے والا یہ بھی غیر مسلم, بیوی اس کے اسپتال. کہنے لگے جب واپس ادھر ادھر پھول گھوما پھرا, کوئی اور نیکی کا موقع نہیں ملا, یہ مل گیا تھا, میں واپس آیا. تو کہنے لگا میری بیوی نے کہا یہاں ایک عورت آئی تھی مالدار, اس نے کہا اس ہسپتال میں جتنے لوگ ہیں جن کا خرچہ خود نہیں ادا کر سکتے, ڈاکٹر کو کہا ان سب کا خرچہ میں دوں گی, اب سب کی پیمنٹ بناؤ. تو کئی $1000 بنے, سب کی پیمنٹ ادائیگی کر کے نکل گئی, جانتا بھی کوئی نہیں تھا. کافر کا یقین ہے نیکی اچھائی بھلائی پر, تو ہمارا تو مسلمانوں کا کام ہی بھلائی تھا, ہمارا تو کام ہی نیکی کا, ہم تو پیدا ہی نیکی کے لیے ہوئے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارا تو کام ہی نیکی تھا, ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا مسلمان منفی بن گیا, لڑائی جھگڑے بدتمیزی گالا گلوچ, اس میں کہاں سے پڑ گیا یہ مسلمان. کافر کے بارے میں بہت ساری کتابیں ابھی بھی میری اسی لائبریری میں موجود ہے, بہت ساری, آپ حیران نہیں جائیں. امریکہ کا صدر کینیڈی, ہمارا کام ہے نیکی کرنا, ہمارا کام ہے بھلائی کرنا, ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا, ہمارا کام ہے مخلوق کی خدمت. لیکن کافر جو سمجھتے ہیں وہ فنکار, وہ بھی یہی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارا حدیث کا علم حاصل کیا ہوا ہے, قرآن کا مطالعہ کیا ہوا ہے, شریعت پوری کا مطالعہ کیا ہوا ہے. جو سمجھتے ہیں وہ نیکی کا مزاج بنا لیتے ہیں. کافر بھی مسلمان نہیں ہوتے. صدر کینیڈی, امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ مشہور صدر کینیڈی گزرا ہے, قتل ہو گیا تھا. وہ لکھتا ہے کہ میں جو صدر بنا ہوں یہ نیکی کا بدلہ ملا ہے. اس نے لکھا کیسے نیکی, کہنے کا میرا قافلہ جا رہا تھا, ایماندار باپ کا بیٹا تھا, اس کا باپ تیل کا کام کرتا تھا, یہاں اربوں سے تیل لیتا, وہاں اس کو ریفائنری میں کر کے پورے امریکہ میں تقسیم کرتا تھا. باپ اس کو بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا. اس قافلے میں جا رہا تھا, گاڑیاں قافلے میں تھی. چلے میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہی ہے لیکن روڈ کراس نہیں کرتی, گاڑیاں جا رہی ہیں. تو میں نے اپنے قافلے کو بریک لگوائی, وہاں روکا, اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑا, اس کو روڈ کراس کروایا. وہ بیچاری چل بھی مشکل سے سکتی تھی, بول بھی مشکل سے سکتی تھی. کہنے لگے جب روڈ کراس کرا لیا تو اس نے اپنے الفاظ میں کہا اللہ تجھے امریکہ کا بڑا افسر بنائے, اللہ تجھے, حالانکہ یہ تو کاروباری بیٹا تھا, کاروباری شخص کا بیٹا تھا, یہ سیاست میں نہیں تھا, یہ کاروباری کینیڈی کا کاروباری کا بیٹا تھا. کہنے لگا میں اس دن سمجھ گیا جس درد کے ساتھ اس نے یہ کلمات کہہ کے بڑھیا گئی ہے, یہ میرا رب اپنے عقیدے کے مطابق, میرا رب مجھے کوئی نہ کوئی صلہ دے گا اس کا. کہنے لگے یہ جو میں صدر بنا ہوں امریکہ کا, اس بڑھیا کی دعا لگی تھی جو میں نے اس اتنا نیکی کی تھی, صرف بھلائی کی. میرے نبی فرماتے کوئی راستہ دکھا دے, کتنے سال کی عبادت کا جاری راستہ دکھانے پر, یہ کام تو ہمارا تھا, راستہ دکھانا, چاہے معذور ہو نابینا ہو. کئی روایتیں ہیں اتنے سال کی عبادت ہے, اگر راستہ دکھا دے, راستہ عبادت. حضرت عباس رضی اللہ عنہ, کسی نے پوچھا بچے سے باہر جا رہے تھے, عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ, آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو کیا ہو گیا باہر نکلے ہوئے؟ ہاں میں اسی لیے باہر نکلا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی بندے کی ضرورت پوری کر لو گے تو 3 اعتکاف حضور نے فرمایا میری مسجد میں اس سے زیادہ اجر ہے. لیکن اس روایت کی وجہ سے میں اس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمانا. ہم نیکی کا مزاج نہیں بناتے. طے کر لیجیے آج کے بعد میرا عزیزوں, التجا کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, مزے کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے, چین کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے, ٹینشن فری زندگی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. مسائل آتے ہیں, ساری کے مسائل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو مسائل ہیں تو ہم کون سے اترے ہوئے اوپر سے.
یہ بچے ہیں، بچے یتیم ہیں، اس کی دیواریں تعمیر کر دو کہ نیچے سامان ہے، ان کا دولت ہے، ان کے سونے کے ذخائر وغیرہ وغیرہ، ان کی تعمیر کر دو تاکہ یہ ان کا سامان ضائع نہ ہو۔ ان کے والد نے کیوں یا اللہ نبی کو بھیجوا، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیکی کا مزاج رکھتا تھا، نیک آدمی تھا ان کا باپ، اس لیے اے موسیٰ جاؤ ان کے ساتھ وہ کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو۔ ان کی دیواریں، جن کی دیواریں تعمیر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کھانا بھی نہ پوچھا، انہوں نے پانی کا بھی نہ پوچھا، یہ بھی نہ پوچھا کہ آپ نے پسینہ بہایا، ہم کہاں سے تشریف لائے، کوئی کھانا پینا نہیں، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کا والد نیکی کا مزاج والا تھا، نیک تھا۔ ہم اولاد کو پیسے، ڈالر، درہم، ریال، گاڑیاں، بنگلے دینا چاہتے ہیں، نیکی کا مزاج نہیں بناتے۔ اگر آپ تربیت کر کے نیکی کا مزاج بناتے، خود بھی نیکی کرتے رہیں، موت پر بھول جائیں، منفی بھول جائیں، کسی سے بدلہ لینا، کسی سے لڑائی کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا بھول جائیں، صرف نیکی کرتے رہیں، اولاد کو بھی تربیت دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی طرح اللہ بادشاہ عطا فرمائے گا۔ کیا کیا ایک درہم بھی نہیں ملتا تھا اولاد کو جو فوت ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہر ایک گورنر بنا ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایسا نوازا کہ لاکھوں درہم اس دور میں صدقہ کر دیتے تھے، کھڑے کھڑے، وہ جن کے لیے لاکھوں سلمان نے چھوڑے تھے، وہ بھیک مانگتے مانگتے بیچارے مر گئے، پریشان ہو۔ تو میرے عزیزوں، میری التجا ہے، درخواست آج کے بعد طے کر لیں، صرف نیکی کرنی، صرف اچھائی کرنی، صرف بھلائی کرنی، کسی سے بھی صرف نیکی کا مزاج بنا لیں، کوئی بدلہ نہ لیں، کوئی لڑائی نہ کریں، کوئی گالم گلوچ، کوئی یہ مزاج کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں اللہ کیسے دیتا ہے بدلہ۔ یہ بات اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھا دے، دنیا بھی اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فرما بتا۔